السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ ہم خوبصورت نظر آئیں۔ ہر یہ نوجوان چاہتا ہے کہ ہم گورے دکھیں، ہم جو ہیں ہمارا چہرہ ایسا ہو کہ لوگ ہماری طرف دیکھ کر ہی مائل ہو جائیں۔ تو نہ جانے وہ اپنے چہرے پر یہ گورا ہونے کے لیے، خوبصورت بننے کے لیے الگ الگ طریقے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ کوئی کریم لگاتا ہے تو کوئی پاؤڈر لگاتا ہے، کوئی انجیکشن لیتا ہے تو کوئی سرجری کراتا ہے۔ الگ الگ قسم کے لوگ جو ہے یہ اپنے چہرے پر استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بہترین طریقہ خوبصورت ہونے کے لیے، سب سے بہترین طریقہ ہے آپ کو نہ اپنے چہرے پر کوئی چیز پاؤڈر لگانا ہے، نہ کریم لگانا ہے، نہ انجیکشن لگانا ہے، نہ سرجری کرانا ہے، کچھ نہیں کرنا۔ بس کرنا یہ ہے کہ رات میں جب آپ سوتے ہو تو رات میں سوتے وقت یہ تصور کیا کرو کہ میرے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، میرے آقا کی آنکھیں کیسی ہیں، میرے آقا کے لب مبارک کیسے ہیں، میرے آقا کے رخسار کیسے ہیں، میرے آقا کی زلف مبارک کیسی ہیں، وہ آنکھیں میرے مصطفیٰ کی کیسی ہیں جن آنکھوں کی شان میں میرے امام نے کہا کہ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہیں عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تصور کیا کریں کہ مصطفیٰ کے لب مبارک کیسے ہیں، جن لبوں کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تصور کیا کریں جب میرے آقا کلام کرتے ہیں تو میرے آقا کی آواز کیسی ہوتی ہوگی، میرے آقا کا انداز، بولنے کا انداز کیسا ہوتا ہوگا۔ یہ تصور کیا کریں جب میرے آقا کلام کرتے ہیں تو میرے آقا کا کلام کیسا ہے، جہاں سیدی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ یہ تصور کیا کریں کہ مصطفیٰ کی زبان کیسی ہے، وہ دہن جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جس طریقے سے آپ گمان کرو گے کہ مصطفیٰ کا چہرہ کیسا ہے، میرے آقا جب چلتے ہوں گے تو کیسے لگتے ہوں گے، میرے آقا مسکراتے ہوں گے تو کیسے مسکراتے ہوں گے، میرے آقا خطاب کرتے ہیں تو کیسے لگتے ہوں گے، میرے آقا بات کرتے ہیں تو کیسے لگتے ہوں گے، میرے آقا کی ناک مبارک کیسی ہوگی، میرے آقا کی بھویں مبارک کیسی ہوگی، میرے آقا کی زلفیں کیسی ہوں گی، میرے آقا کے رخسار کیسے ہوں گے، میرے آقا کے دست پاک کیسے ہوں گے، میرے آقا کے قدم مبارک کیسے ہوں گے، میرے آقا جب چلتے ہیں تو کیسے لگتے ہوں گے، میرے آقا جب بولتے ہیں تو کیسے لگتے ہوں گے، مصطفیٰ کی آواز کیسی ہوگی۔ یہ گمان کیا کریں انشاءاللہ تعالی، جس طریقے سے آپ گمان کرو گے، جہاں تک کہ آپ سوچو گے، اللہ آپ کو ویسا بنا دے گا، اللہ آپ کو ویسا خوبصورت بنا دے گا جس طریقے سے آپ مصطفیٰ کے حسن کے بارے میں سوچو گے۔ مصطفیٰ کا حسن تو ایسا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ تو مصطفیٰ کے دیوانوں، یہ تصور کیا کریں کہ میرے آقا کیسے لگتے ہوں گے، جس طریقے سے آپ تصور کرو گے اس طریقے سے اللہ آپ کو خوبصورت بنا دے گا۔ زیادہ نہیں، ایک ہفتہ یہ پریکٹیکل کر کے دیکھیں، ایک ہفتہ یہ لگاتار جس طریقے سے آپ روزانہ رات میں کریم لگاتے ہو، پاؤڈر لگاتے ہو، نہ جانے کیا کیا استعمال کرتے ہو، تو اسی طریقے سے اسے بھی اپنی ایک عادت بنا لیں کہ ہم روزانہ سوئیں گے تو یہ تصور کر کے سوئیں گے کہ میرے مصطفیٰ کا عالم کیسا ہے، میرے مصطفیٰ کیسے دکھتے ہوں گے، اور خوبصورت تو ہو ہی جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور جو کہ ہر عاشق کی تمنا ہوتی ہے، جو ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے، وہ کیا ہے، وہ تمنا کیا ہے، وہ دیدار مصطفیٰ ہے، وہ مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار ہے، وہ میرے آقا کا دیدار ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے آقا کا دیدار ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے موت آنے سے پہلے میں اپنے آقا کو دیکھ لوں، خواب میں میرے آقا کا دیدار ہو جائے۔ تو خوبصورت تو یہ ایک الگ بات ہے، مگر مصطفیٰ کے دیوانوں سب سے بڑا فائدہ، آپ یہ سوچیں کہ خواب کیا ہوتا ہے، خواب ہوتا کیا ہے، جو رات میں ہم سوتے وقت گمان کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں نا،
وہی ہمارے خواب میں آ جاتا ہے۔ آج اگر کوئی نوجوان یہ کہے کہ کل کے دن مجھے انٹرویو کے لیے جانا ہے، وہ کیا کوشچن پوچھے گا؟ اسٹوڈنٹ یہ کہے گا کہ میں نے اتنے سارے کوشچنس پڑھے ہیں، اتنے سارے کوشچنس پڑھے ہیں، یہ کوشچن آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، یہ کوشچن آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو وہی چیز آپ کے سپنے میں آتی ہے، جو رات میں آپ سوچتے ہو وہی خواب میں آتا ہے۔ تو رات میں جب آپ سوچو گے کہ مصطفیٰ کے لب کیسے ہیں، مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، مصطفیٰ کے چلنے کی ادا کیسی ہے، مصطفیٰ کے بولنے کا انداز کیسا ہے، حقیقت میں اگر آپ سوچو گے کہ مصطفیٰ کا عالم کیسا ہے، مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں خوبصورت تو بن ہی جاؤ گے، اور اللہ نے چاہا تو دیدار مصطفیٰ بھی آپ کو عطا ہو جائے گا۔ کیونکہ رات میں جب آپ سوچو گے میرے مصطفیٰ کے بارے میں سوچ کر سو گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ سرکار ایک نہ ایک دن آپ کے خواب میں تشریف ضرور لائیں گے۔ اور ہاں، یہ یاد رہے کہ با وضو سونا ہے، اور پاکی کی حالت میں سونا ہے، ناپاکی کی حالت میں نہیں، بلکہ پاک رہ کر یہ سوچنا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا عالم کیسا ہوگا، میرے مصطفیٰ کی آواز کیسی ہوگی، میرے مصطفیٰ کا انداز کیسا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آپ سوچیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک نہ ایک دن خواب میں میرے آقا کی زیارت نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو میرے مصطفیٰ کا دیدار نصیب عطا فرمائے، بار بار خواب میں بھی اور بیداری میں بھی مصطفیٰ کا دیدار نصیب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔